اچھا، آپ کا جو اعلامیہ آیا ہے اس کا ایک پیراگراف، سیکنڈ لاسٹ پیراگراف بڑا انٹرسٹنگ ہے، وہ میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں بیکاز وہ بڑی انٹرسٹنگ. اس میں لکھا ہوا ہے کمیٹی نے اس بات کا اعادہ کیا کہ دشمن قوتوں کے ساتھ ملی بھگت سے کام کرنے والے کسی بھی ادارے، فرد یا گروہ کو پاکستان کے امن و استحکام کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں دی جائے گی. کمیٹی نے حزب اختلاف کے بعض اراکین کی عدم شرکت پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے وعدہ کیا کہ اس بارے میں مشاورت کا عمل جاری رہے گا. پہلے آپ بات کرتے ہیں دشمن قوتوں کے ساتھ ملی بھگت کر کے کام کرنے والے ادارے، فرد یا گروہ، اور اسی کے ساتھ جملہ جوڑا ہوا ہے کہ اپوزیشن نے بائیکاٹ کیا ہے. تو کیا آپ یہ امپلائی کر رہے ہیں کہ جو لوگ آج نہیں آئے یہ دہشت گردوں کے ساتھی ہیں؟ آپ یہ امپلائی کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی یا دوسرے یا اپوزیشن کے تمام لوگ وہ نہیں آئے؟ بیکاز یہ جملہ علیحدہ بھی ہو سکتا تھا. اس کے ساتھ ہی آپ نے اس جملے کو جوڑا ہوا ہے اعلامیے میں. یہ کوئی انوسنٹ طریقہ تو نہیں ہے، یہ تو واضح لگ رہا ہے. نہیں، یہ جو ہے نا، یہ ساتھ ہی جو ہے نا یہ جملہ بنتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو جعفر ایکسپریس کا حادثہ ہوا ہے، اس حادثے کے بعد اگر یہ محض اتفاق ہے تو چلیں پھر آگے چل کے یہ بات دیکھ لی جائے گی کہ جو بیانیہ جو ہے وہ انڈیا کا تھا، انڈین میڈیا جو دہائی دے رہا تھا اور جس طرح سے جو ہے وہ دکھا رہا تھا کہ پتہ نہیں خدا نہ خواستہ پاکستان میں کیا ہو جائے گا، تو یہاں پہ ایک سیاسی جماعت کا جو سوشل میڈیا ونگ ہے اور جو اس کا میڈیا ونگ ہے وہ بھی وہی باتیں کر رہا تھا. اب سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ انڈین میڈیا جو ہے وہ ان کو انڈورس کر رہا ہے یا یہ ان کو انڈورس کر رہے ہیں. تو راز صاحب ایک بات بتائیں، چلیں پی ٹی آئی ملی بھگت کی جو صورتحال جو ہے وہ جس کا شائبہ جو ہے وہ نظر آ رہا ہے، تو اس کے اوپر بھی مزید جو ہے وہ غور و فکر کی ضرورت ہے. تو یہ یعنی کہ یہ تو پھر میں صحیح سمجھاؤں نا، پھر میں صحیح سمجھاؤں کہ آپ لوگوں نے پی ٹی آئی وغیرہ کو، اپوزیشن کو اسی کھاتے میں ڈال دیا، تو پھر میں صحیح سمجھاؤں یہ جو پیراگراف آپ نے نہیں دیکھیں، ہم تو ان کو اس کھاتے میں نہیں ڈالتے، لیکن وہ خود ہی اس کھاتے میں جو ہے وہ گرتے اگر جائیں تو پھر اس کا ہمارے پاس کیا علاج ہے؟ آپ مجھے بتائیں کہ آج ان کو آنا نہیں چاہیے تھا؟ آج وہ آتے، یعنی یا تو یہ ہے نا کہ وہ پارلیمنٹ سے ریزائن کر جائیں، پارلیمنٹ سے جو ہے وہ فارغ ہو جائیں، پارلیمنٹ میں آ کے وہاں پہ اپنی مرضی سے جو ہے وہ سہولتیں لینے، فنڈز لینے، تنخواہیں لینے کے لیے تو وہ بالکل ہر جگہ پہ پہنچے ہوتے ہیں. لیکن آج وہ کیوں نہیں آئے؟ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی بڑا لیڈر، جو نیشنل اسمبلی کا ممبر ہے، جو آج نہیں آیا، پی ٹی آئی والے نہیں آئے، ان کو ملک کی فکر نہیں ہے. ان کو بالکل ان کو ملک کی فکر نہیں ہے، ان کو صرف اپنی فکر ہے یا اپنے لیڈر کی فکر ہے. تو پھر رانا صاحب میں آپ کو ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، ہے تو پاکستان ہے، خان نہیں ہے تو پاکستان نہیں ہے. چلیں پھر یعنی آپ کو میرا یہ سوال شاید ناگوار گزرے، پی ٹی آئی والے تو نہیں آئے، تو اگر ایسی بات تھی نواز شریف صاحب کیوں نہیں آئے؟ وہ تو 3 باری وزیر اعظم تھے، ایم این اے بھی ہیں، وہ پھر آج کے اجلاس میں کیوں نہیں آئے؟ نہیں دیکھیں، اگر مثال کے طور پہ اگر پی ٹی آئی جو ہے یا حزب اختلاف جو ہے وہ اگر آتی تو کوئی یہ ضروری تو نہیں تھا کہ ان کے جو 92 ممبرز ہیں تو ان میں سے ہم کہتے کہ جی 92 کے 92 آئیں، جو ایک ریشو کے ساتھ جو ہے وہ تمام پارٹی. اسپیکر صاحب نے بلایا ہی نہیں نواز شریف صاحب کو، کمیٹی کہلاتی، نواز شریف صاحب کو بلایا ہی نہیں. 3 ٹائم پرائم منسٹر، پارٹی کے لیڈر، ایم این اے، ان کو بلایا ہی نہیں ہے، انوائٹ ہی نہیں کیا نواز شریف صاحب کو. ہے کہ پارٹی لیڈرشپ نے جو اس کی تعداد بنتی تھی کہ اتنے لوگ جو ہیں، یعنی ایک تعداد تو مقرر کی نا جو پارلیمنٹ میں جو سب کا نمبر ہے اس کے حساب سے کہ جی آپ کے 14 لوگ آئیں گے، آپ کے 20 لوگ آئیں گے. رانا صاحب ایک سیکنڈ، آپ کی پوری پارٹی میں آپ کی پارٹی کا نام نواز لیگ ہے، آپ کے وہ 3 ٹائم پرائم منسٹر ہیں، وہ آپ کے پارٹی کے سربراہ ہیں. کیا ان سے امپورٹنٹ آدمی کو تھا؟ خاص طور پہ جو اس بندہ جب خود پرائم منسٹر ہو اور ان کے دور میں پورے آپریشنز، ملٹری آپریشنز کروائے ہوں اور آپ لوگ کریڈٹ لیتے ہیں کہ ہم نے کیا ہے، ان کو نہیں ہونا چاہیے تھا اس میٹنگ کے اندر جو تھی ٹیررزم کے اوپر؟ ان سے امپورٹنٹ آدمی کوئی تھا آپ کی پارٹی میں؟ نہیں سن لیں نا، میری بات سن لیں.
معاملہ یہ کہ پھر تو آپ کہتے ہیں کہ جی اپنا پی ٹی آئی کی طرف سے عمران خان صاحب کو ہونا چاہیے تھا، فلاں کی طرف سے فلاں کو ہونا چاہیے تھا. معاملہ یہ ہے کہ جب پی ایم ایل این کی حکومت کی نمائندگی وہاں پہ موجود ہے تو اس بات میں تو کوئی جو ہے وہ امر مانے نہیں ہے. چلے ذاتی طور پہ بتا دیں، آپ کے خیال میں ذاتی طور پہ آپ کے خیال میں ہونا چاہیے تھا؟ کنٹریبیوٹ ہی کرتے ہیں نا. نہیں، اس میں نہیں، دیکھیں اس میں یہ کوئی جو ایسی بات نہیں ہے کہ جو ان کو ضرور ہونا چاہیے تھا. اگر وہ ہونا چاہتے یا وہ ہوتے تب بھی ٹھیک تھا، لیکن اگر وہ نہیں ہے تو ان کی پارٹی کی بھرپور نمائندگی موجود تھی. چیف منسٹر پنجاب وہاں پہ موجود تھی، وزیر اعظم وہاں پہ موجود تھے، ان کی پارٹی کے پنجاب کے پریزیڈنٹ وہاں پہ موجود تھے، ان کی پارٹی کے باقی سینئر قیادت وہاں پہ جو ہے موجود تھی. اچھا ایک چیز تو بتائیں، آپ لوگ کرٹیسائز کر رہے ہیں، آپ کو جب پتا ہوتا ہے ہر باری آپ لوگ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی والے بہانے ڈھونڈتے ہیں میٹنگز میں سے نکلنے کے، پہلے بھی نیگوسیشن ختم کی، انہوں نے آپ کو کہا کہ ہمیں لیڈر سے ملوا دیں، ہم اس کے بعد ہم بھی جوائن کر لیں گے. اگر ملوا دیتے کل تو کون سا پہاڑ گر جاتا؟ آپ لوگ بھی تو ضد کرتے ہیں نا، ملوا دیتے، حجت کے لیے ملوا دیتے. یہی تو بات ہے. نہیں مالک صاحب، معاملہ یہ ہے کہ جب ان کو پہلے کہا گیا کہ جی آپ شرکت کریں اور آپ کا جو ہم نے اسپیکر صاحب نے کہا کہ جی یہ جو ریشو رکھی ہے اس کے مطابق آپ 14 لوگوں کے نام دے دیں. انہوں نے 14 لوگوں کے نام دے دیے. انہوں نے کہا جی بالکل ہم آ رہے ہیں، کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے. اس کے بعد پھر یہ جو ہے وہ رات میرا خیال ہے کوئی 11:30-12 بجے تک تو یہ تھا، یہ 3 لوگوں کے انہوں نے کہا کہ جی ہم 3 لوگ جو ہے وہ اور نام ہمارے شامل کریں. جبکہ اسپیکر صاحب نے کہا کہ نہیں دیکھیں وہ ریشو جو ہے وہ اس کے مطابق پھر یہ مسئلہ بنے گا، دوسروں کو کا اعتراض آئے گا. تو انہوں نے بڑا زور دے کے 3 اور لوگوں کے جو ہے وہ نام شامل کروائے. تو ہمارے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا. یہ تو رات گئے کہیں، میرا خیال ہے کہ جب انہوں نے سحری کی ہے تو اس کے بعد ان کے ذہن میں خیال آیا کہ ہم نے نہیں جانا. تو یہ تو ان کا بڑا لیٹ فیصلہ تھا، اس کے مطابق تو پھر صبح کچھ نہیں ہو سکتا تھا. یہ پی ٹی آئی کا خیال ہے کہ لیکن آپ مجھے نہیں مالک صاحب، آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر یہ وہاں پہ آتے، آ کے وہاں پہ سب سے پہلے یہ اعتراض بھی کرتے، اس کے بعد جو اپنا ان کا نقطہ نظر ہے، جو گفتگو یہ کرنا چاہتے تھے وہ بھی وہاں پہ کرتے، اپنا موقع بھی وہاں پہ رکھتے، تو کیا وہ بہتر نہیں تھا؟ نہیں، میں نے تو سلمان اکرم راجہ سے بار بار یہی کہا ہے. میں نے کہا آپ نے تو موقع ضائع کیا ہے، آپ نے تو کھلا میدان دیا گورنمنٹ کو، جو دل کرے کرے. میں تو بالکل اس بات پہ، میں نے ابھی ان کو، یہی میری بڑی لمبی بحث ہوئی، میں نے کہا آپ کو آنا چاہیے تھا اور یہ چھوڑنا آپ کو نہیں چاہیے تھا. لیکن رانا صاحب اصل چیز اب یہ ہے کہ یہ اب سب کچھ ہو گیا ہے. تو اب آنے والے دنوں میں جب آج آرمی چیف نے یہ بھی کہا ہے کہ ہارڈ سٹیٹ پاکستان کو ہونا چاہیے، سافٹ سٹیٹ کی طرز پر بے پناہ جانوں کی کب تک ہم قربانی دیتے رہیں گے. اب ہارڈ سٹیٹ کے اندر تو ملٹری اور اکنامک طاقتیں، یہ 2 طاقتیں ہوتی ہیں جو نشانی سمجھی جاتی ہیں ایک ہارڈ سٹیٹ کی، اور ان کا خیال ہے کہ اس سے بہتری ہوتی ہے، سافٹ سٹیٹ اور ہوتی ہے. تو اس میں تو پھر جمہوریت اور جمہور سیکنڈری ہو جاتا ہے. کیا ہارڈ سٹیٹ بننا افورڈ کرتا ہے پاکستان، جو نارمل میننگ ہے اس کا؟ نہیں دیکھیں، جو یہ دہشت گرد ہیں، جس قسم کی ان کی کارروائیاں ہیں، جو یہ سافٹ ٹارگٹ جو ہے وہ دیکھیں، ایک ہوتا ہے کہ ملٹری ٹارگٹس کے اوپر جو ہے وہ حملہ آور ہوتے ہیں. اب جو انہوں نے یہ ٹرین والا معاملہ کیا ہے، یہ اس سے پہلے جو 2-3 معاملات ہوئے ہیں. رانا صاحب بہت شکریہ، وقت ختم ہو گیا. I'm sorry آپ کا جواب کمپلیٹ نہیں ہو پایا. بہت شکریہ آپ کا. لیٹس ٹیک اے بریک.